نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم اما بعد. یہاں جو مضامین سنائے جاتے رہے اس میں ایک دن ایک بیان کے ضمن میں سرورہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر کے آپ کے چچا کے انتقال ہونے تک، آپ کے دادا کے انتقال ہونے تک کے واقعات بیان کیے گئے تھے، اور اسی سلسلے میں آج ختم نبوت کا ہفتہ واری پروگرام بھی ہے جو غیر رمضان میں مغرب کے بعد ہوتا ہے، ہر منگل کو مغرب کے بعد. رمضان کی وجہ سے آج ظہر کے بعد ہو رہا ہے، تو اسی سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہی کا کچھ حصہ مزید سنایا جاتا ہے. آپ کے دادا عبد المطلب کے انتقال تک کا واقعہ ایک بیان میں آپ لوگ سن چکے ہیں. عبد المطلب نے مرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ہی کی پسند سے اپنے بیٹے ابو طالب کے حوالے کر کے انہیں خاص طور پر وصیت کی تھی کہ اس بچے کا جس کے ماں باپ دونوں انتقال کر گئے ہیں خاص خیال رکھیں. اسی لیے دادا کے بعد آپ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ زندگی گزارنے لگے تھے. چچا ابو طالب کے گھر منتقل ہونے کے بعد جب آپ نے اپنے چچا جان کی غربت کو دیکھا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے بڑھاپے اور کمزوری کو دیکھا تو بہت فکر مند ہوئے. آپ اپنا غم بھول کر چچا کی مدد کرنے کی سوچ میں لگ گئے. بالآخر اس ننھی سی عمر میں جوانوں کے حوصلوں کو پیچھے ڈالتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے ایک قبیلے والوں سے چند قیرات پر ان کی بکریاں چرانے کا معاملہ طے کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ان کی بکریاں چراتے اور شام کو اس کی مزدوری اپنے بوڑھے اور کمزور چچا کے حوالے کرتے. تاریخ بتلاتی ہے کہ ابو طالب اگرچہ کے باپ کے انتقال کے بعد مکے کے سردار چن لیے گئے تھے، مگر سردار مکہ کے بچے اس وقت تک اپنی بھوک مٹا نہیں پاتے تھے جب تک کہ ان کا یتیم اور کمسن بھتیجا اپنی مزدوری لا کر ان کو نہ دیتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبی تعلیم و تربیت، شاید حق تعالی شانہ کو یہی منظور تھا کہ وہ موحد اور متوکل ذات جو توحید کا پیغام لے کر تمام انسانوں اور جنات کی جانب بھیجی جانے والی ہے، وہ اپنی پرورش کے لیے کسی ٹوٹنے والے سہارے اور ختم ہو جانے والے آسرے کی محتاج نہ ہو. براہ راست خدا کی نگرانی میں اسی کی غیبی قوت و قدرت سے پوری خودداری اور بے نیازی کے ساتھ پرورش کے مراحل طے کرے. چنانچہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری تربیت میرے رب نے فرمائی اور مجھے تعلیم بھی میرے رب نے ہی دی ہے، اور اس نے مجھے بہت اچھی تربیت اور بہت اچھی اعلیٰ تعلیم دی ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں نہ کبھی شرک کیا اور نہ کسی مشرکانہ عمل یا محفل میں شرکت فرمائی. نہ صرف یہ کہ آپ ایسے کام نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے خاص دوستوں کو منع بھی فرمایا کرتے تھے. بتوں کے نذرانوں میں سے کچھ دیا جاتا تو اس کے کھانے سے انکار فرما دیا کرتے تھے. مشرکانہ افعال کی طرف غیر شریفانہ اعمال سے بھی سختی سے بچا کرتے تھے. مثلا تعمیر کعبہ کے وقت حضرت عباس نے پتھر اٹھانے کے لیے چادر کھول کر مونوں پر رکھ لینے کا مشورہ دیا جو اس علاقے کا عام رواج تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ارادہ کیا وشی طاری ہو گئی اور ایسا نہ کر سکے. اسی طرح مشرکین کعبے کا برہنہ طواف کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی یہ عمل کیا اور نہ کبھی ان کے اس عمل کو پسند کیا. اسی طرح شادی کی محفلوں میں گانے باجے کا
مکے میں عام رواج تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شرکت کر کے دیکھنا بھی چاہتے تھے کہ کیا ہوتا ہے، مگر جب یہ پروگرام شروع ہوا تو آپ کو ایسی نیند لگ گئی کہ کچھ پتہ ہی نہ چلا. نیند سے بیدار ہوئے تو محفل ختم ہو گئی اور صبح ہو چکی تھی. یہ سب حق تعالیٰ کی طرف سے کی جا رہی غیبی تربیت کی برکت تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12-13 برس کے ہوئے تو ابو طالب تجارت کے سلسلے میں شام یعنی سیریا کے سفر کی تیاری کر رہے تھے. آپ بھی اصرار کر کے ان کے ساتھ سفر میں شریک ہو گئے. راستے میں ایک مقام بصرہ تھا، وہاں عیسائی مذہب کے ایک بڑے عالم بحیرہ نامی رہا کرتے تھے. جب آپ قافلے کے ساتھ وہاں پہنچے تو بحیرہ راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ ایسی خوبیاں اور خاص باتیں دیکھی جن سے متاثر ہو کر سارے قافلے والوں کی اپنے گرجا میں دعوت کی. دعوت کے بعد ابو طالب سے کہا کہ اس بچے کی حفاظت کرنا اس کی بڑی شان ہونے والی ہے. ابو طالب نے ان کی بتلائی ہوئی باتوں کی روشنی میں مناسب یہی سمجھا کہ آپ کو سفر میں آگے نہ لے جایا جائے، اس لیے آپ کو راستے ہی سے کسی کے ساتھ مکہ مکرمہ واپس کر دیا. اس واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ جب ابو طالب کا قافلہ حجاز سے گزر کر ملک شام میں داخل ہوا تو قافلے والوں نے معمول کے مطابق ایک مقام پر ایک درخت کے نیچے پڑاؤ ڈالا. اس جگہ مکے والے اپنے اونٹوں کے چارہ پانی اور اپنی ضروریات کے لیے ہمیشہ ہی ٹھہرا کرتے تھے. اس جگہ سے قریب ایک عیسائی عالم کی عبادت گاہ تھی. وہ کبھی کسی آنے جانے والے کی طرف توجہ نہیں کرتا تھا، لیکن اس دن اس نے دیکھا کہ قافلے کے اترنے کے بعد درخت کی ٹہنیاں نیچے کی جانب جھک گئی ہیں اور ابر کا ایک ٹکڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور سورج کے درمیان ہو کر دھوپ کو آپ سے روک رہا ہے. یہودی اور عیسائی علماء نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کے ظاہر ہونے کی تمام علامات سے اسی طرح واقف تھے جیسا کہ کوئی باپ اپنے بچے سے واقف ہوتا ہے. ان کیفیات کو دیکھ کر اس کی توجہ آپ کی طرف ہوئی. اس نے اپنے خادم سے کہہ کر جلدی سے کھانے پینے کی چیزوں کا انتظام کروایا اور قافلے والوں کو دعوت دی. ان لوگوں کو بہت تعجب ہوا کیونکہ کبھی ایسا نہ ہوا تھا. بہرحال ان لوگوں نے دعوت قبول کر لی اور جب راہب کے گھر جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کم عمر ہونے کی وجہ سے ساتھ لے جانا مناسب نہ سمجھ کر وہیں سامان کے پاس چھوڑ دیا. جب سب لوگ اکٹھا ہو گئے تو راہب نے ان پر ایک کڑی نظر ڈالی. اس کو ان لوگوں میں وہ انوار و برکات اور خاص علامات نظر نہ آئی جو اس جگہ دکھائی دی تھی، اس لیے معلوم کیا کہ کوئی آدمی رہ تو نہیں گیا. ان لوگوں نے کہا ہمارے ساتھ ایک چھوٹا بچہ تھا، اسے وہیں چھوڑ دیا ہے، باقی سب موجود ہے. راہب نے کہا نہیں، سب لوگ شریک ہوں، بچہ بھی نہ چھوٹے. چنانچہ آپ کو بھی بلایا گیا. جب آپ آ گئے تو اس عیسائی عالم نے آپ کو بار بار دیکھا، قریب سے دیکھا، آنکھوں میں غور کیا، پیٹھ پر مہر نبوت کو دیکھا. جب کھانے سے فراغت ہو گئی تو اس نے مزید اطمینان کے لیے آپ سے کہا میں تم سے کچھ پوچھوں گا. تم کو لات اور منات کی قسم ہے. لات اور منات مکہ کے بت تھے. تم کو لات اور منات کی قسم ہے، مجھے صحیح صحیح جواب دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے لات و منات کی قسم دے کر کچھ نہ پوچھو، مجھے ان سے چڑ ہے. اس نے کہا اچھا اللہ کے واسطے سے مجھے جواب دو. آپ نے فرمایا اللہ کے واسطے ضرور بتلاؤں گا، جو چاہو پوچھو. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے، سونے اور جاگنے وغیرہ سے متعلق کئی سوالات کیے. آپ نے ان سب کے جوابات دے دیے تو اس کو یقین ہو گیا کہ آپ ہی اللہ کے وہ آخری نبی ہیں جن کی ہر نبی نے خبر دی ہے اور اہل علم صدیوں سے انتظار کر رہے ہیں. اس کے بعد ابو طالب سے پوچھا کہ یہ بچہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ انہوں نے کہا میرا بیٹا ہے. راہب نے کہا غلط ہے، کیونکہ میرے علم کے مطابق اس کے باپ کا اس کی پیدائش سے پہلے انتقال ہو جانا چاہیے. تب انہوں نے کہا کہ ہاں یہ میرا بھتیجا ہے اور اس کے والد کا پہلے ہی انتقال ہو گیا ہے. اس پر اس نے بتلایا کہ انہیں گھر واپس کر دیجئے، آگے مت لے جائیے، اس لیے کہ یہودی اس کو دیکھ کر برداشت نہ کر سکیں گے. قابل فخر نوجوانی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 14-15 سال کے ہوئے تو آہستہ آہستہ عام لوگوں کے ساتھ
اختلاط، لین دین، معاملت اور معاشرت ہونے لگی تھی۔ لوگ آپ کی زندگی اور عادات و اخلاق کی خاص شان کو حیرت کی نگاہوں سے دیکھتے اور تعجب کرتے رہتے تھے۔ سچائی، معاملات کی صفائی، دیانت داری، نرم مزاجی، غریبوں کا خیال، یتیموں پر شفقت، پڑوسیوں کا لحاظ، چھوٹے بڑوں کی رعایت، بیمار پرسی اور انسانی ہمدردی جیسی صفات میں آپ کے حیرت انگیز کمال سے مکے کے لوگ اس قدر متاثر ہو گئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بجائے آپ کے نام محمد سے پکارنے کے الصادق اور الامین یعنی سچے اور اچھے کے القاب سے یاد کیا کرتے تھے۔ جوانی کی عمر میں آپ نے اپنے چچاؤں کے اصرار پر مکے والوں کی ایک جنگ میں حصہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑوں کی وجہ سے اس میں حصہ تو لیا لیکن لڑائی کسی سے نہیں کی۔ اس لڑائی کو حرب الفجار کہتے ہیں۔ اس جنگ کے بعد مکے والوں نے روز روز کے جھگڑوں سے نجات پانے کے لیے آپس میں ایک امن معاہدہ کرنا طے کیا تھا۔ آپ نے اس معاہدے میں بڑے شوق اور ذوق سے شرکت فرمائی۔ اس میں شرکت پر آپ کو بہت خوشی تھی۔ اس کو حلف الفضول کہتے ہیں۔ بعد میں بھی آپ اس معاہدے کو یاد کر کے فرمایا کرتے تھے کہ آج بھی اگر کوئی ایسے معاہدے کی مجھے دعوت دے تو میں خوشی سے قبول کر لوں گا۔ آپ کے اس ارشاد سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اسلام میں جہاد کا بھی اصل مقصد اللہ کی زمین پر امن قائم کرنا اور اللہ کے کلمے کی سربلندی ہے، نہ کہ زور زبردستی اور ظلم و زیادتی، جیسا کہ آج کل دشمنان اسلام نے مشہور کر رکھا ہے۔ 17 برس کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے اجازت لے کر اپنی تجارت کا آغاز فرمایا۔ عبداللہ بن ابی الحمصہ اور قیس بن سائب وغیرہ آپ کے شریک تجارت تھے۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن وغیرہ کا سفر بھی فرمایا۔ لوگ جوانی کی اس عمر میں آپ کی تاجرانہ مہارت اور تجربہ، ذہانت اور ہوشیاری، معاملات کی صفائی، سنجیدگی، جفاکشی، خوشخلقی اور خندہ پیشانی کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ جاتے اور داد دینے پر مجبور ہوتے تھے۔ اس زمانے تجارت کا ایک واقعہ عبداللہ بن ابی الحمصہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن مجھے آپ کو کوئی سامان یا رقم پہنچانا تھا، چنانچہ آپ سے میں نے کہا کہ میں یہیں آ کر آپ سے ملوں گا۔ آپ نے وعدہ فرما دیا کہ میں انتظار کرتا ہوں، مگر جب گھر گیا تو کسی اور کام میں مشغول ہو کر بھول گیا۔ تیسرے دن مجھے یاد آیا تو میں سٹپٹایا اور جلدی سے اس جگہ پہنچا تو یہ دیکھ کر حیرت اور پشیمانی ہوئی کہ آپ وعدے کے مطابق اپنی اسی جگہ ٹھہرے انتظار فرما رہے تھے۔ میں نے معذرت کی تو انہوں نے قبول فرما لی، بس اس قدر فرمایا تم نے مجھے مشقت میں ڈال دیا، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ذاتی کاروباری خوبیوں کا علم قریش کی ایک نہایت دولت مند، شریف مزاج اور نیک نفس خاتون حضرت خدیجہ کو، جنہیں لوگ ان کی پاک بازی کی وجہ سے طاہرہ کے لقب سے یاد کرتے تھے، ان کو ہوا تو انہوں نے آپ کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ میرے ساتھ مزاربت پر تجارت کا ارادہ فرمائیں۔ مزاربت اس کو کہتے ہیں کہ کسی کا مال ہو اور کسی کی محنت ہو اور نفع آپس میں پرسنٹیج کی بنیاد پر بانٹ لیا جائے۔ مزاربت پر تجارت کا ارادہ فرمائیں، میں آپ کو دوسروں کے مقابلے میں نفع کا زیادہ حصہ پیش کروں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا اور حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ کو ساتھ لے کر کاروبار کے لیے ملک شام تشریف لے گئے۔ راستے میں میسرہ آپ کے ساتھ پیش آنے والے عجیب و غریب واقعات کو دیکھ کر حیران۔ اس سفر میں بڑی برکتیں رہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال تجارت میں دوگنا نفع ملا۔ آپ جب اس کامیاب ترین تجارت سے واپس ہو رہے تھے تو اس شان سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے کہ آپ کے سر مبارک پر فرشتے دھوپ سے حفاظت کے لیے اپنی پروں سے سایہ کیے ہوئے تھے۔ یہ کرشمہ حضرت خدیجہ اور ان کی سہیلیوں نے خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ پھر ان کے غلام میسرہ نے دوران سفر پیش آئے حیرت انگیز واقعات اور حالات اس قدر سنائے کہ حضرت خدیجہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں۔ سفر کے دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کے شہر بصرہ پہنچے تو کچھ آرام لینے کے لیے ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھے۔ وہاں نستورہ نامی ایک راہب رہتا تھا۔ وہ آپ کی خدمت میں آیا اور کہا
کہ عیسیٰ ابن مریم کے بعد سے اب تک اس درخت کے نیچے آپ کے علاوہ کوئی نبی نہیں اترا، کیونکہ اس درخت کے نیچے انبیاء کے علاوہ کوئی نہیں ٹھہرتا۔ پھر اس نے آپ کو بہت قریب سے اور بہت غور سے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی سرخی کو دیکھ کر کہنے لگا، یہ وہی نبی ہے، یہی آخری نبی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خوبیوں و کمالات کی تفصیل حضرت خدیجہ کے چچا ورقہ بن نوفل، جو عیسائی مذہب کے بڑے عالم اور بزرگ شخصیت تھے، ان کے علم میں آئی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی پیشین گوئی کی اور خوشی کا اظہار فرمایا، جس سے حضرت خدیجہ کے ذہن و دماغ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا سکہ اور زیادہ جم گیا تھا۔ انہوں نے چاہا کہ کسی طرح اس عظیم الشان شخصیت اور بااخلاق و شریف ہستی کو اپنے گھر منتقل کر لیا جائے اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات بننے، ہر طرح خدمت کرنے اور سب سے پہلے مسلمان ہونے کا شرف حاصل ہو جائے۔ حضرت خدیجہ 2 شوہروں سے بیوہ ہو چکی تھی، اس کے بعد بھی قریش کے بڑے بڑے رئیس اور شریف لوگوں نے انہیں نکاح کا پیغام دیا تھا، لیکن ان کا دل اب تیسرے نکاح کے لیے آمادہ نہیں ہوتا تھا۔ اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اوصاف جمیلہ، اخلاق حمیدہ اور غیبی نصرتوں سے متاثر اور معتقد ہو کر خود حضرت خدیجہ نے نکاح کے لیے آپ کے پاس پیغام بھیجا۔ آپ نے اپنے چچاؤں سے مشورے کے بعد اس رشتے کو منظور فرما دیا۔ خوش قسمت خدیجہ کے مکان پر آپ کے چچا حضرت حمزہ یا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھایا اور 500 درہم یا 20 اونٹ مہر مقرر ہوا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور حضرت خدیجہ کا تیسرا نکاح تھا۔ پھر جب تک حضرت خدیجہ حیات رہی آپ نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ آپ کی اولادیں بھی سوائے حضرت ابراہیم کے سب حضرت خدیجہ ہی سے پیدا ہوئی۔ شادی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازدواجی زندگی کے تقاضوں اور خانگی ضرورتوں کو پورا کرنے کے علاوہ قومی، رفاہی اور سماجی کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے، بلکہ مکے کے لوگ آپ کی بلند کرداری کی وجہ سے ایسے کاموں میں آپ کی شرکت کو باعث سعادت سمجھتے تھے۔ نکاح کے بعد حضرت خدیجہ نے اپنا سب کچھ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا تھا، جس کی وجہ سے آپ کو معاشی پہلو سے بھی کسی قدر بے فکری اور لوگوں کی خدمت اور مدد کرنے میں مزید سہولت ہو گئی تھی۔ اسی زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ان کے چھوٹے بیٹے حضرت علی کو اپنی کفالت میں لے لیا، نیز ایک اور بھتیجے کو اپنے دوسرے چچا حضرت عباس کی کفالت میں رکھوا دیا۔ حضرت خدیجہ ایک کم عمر غلام زید ابن حارثہ کو بیٹا بنا کر رکھ لیا۔ غرض یہ کہ شادی کے بعد اللہ تعالیٰ نے گھر کی سہولت، خدمت گزار بیوی کی رفاقت اور معاشی طمانینت نصیب فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کی جانب اور زیادہ متوجہ ہو گئے۔ ایک طرف مذکورہ بالا سماجی خدمات میں لگ گئے تو دوسری جانب تنہائیوں میں حتی المقدور اللہ کی طرف رجوع رہتے اور ریاضت و عبادت میں مصروف ہو جاتے تھے۔ یہ مصروفیات کس قسم کی تھیں، ان کا اندازہ حضرت خدیجہ کے ان کلمات سے بآسانی ہو سکتا ہے جو انہوں نے پہلی وحی کے نزول کے بعد آپ کی بے چینی اور فکر مندی کو دیکھ کر بطور تسلی کے عرض کیا تھا، اللہ کی قسم اللہ پاک آپ کو ہرگز ضائع نہیں فرمائے گا، کیونکہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، مقروضوں اور حاجت مندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ناداروں کی خبرگیری فرماتے ہیں، یتیموں اور بیواؤں کی مدد فرماتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت اور اکرام کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک عاد موقع کی بات ہوتی تو حضرت خدیجہ ان صفات کو آپ کی عادت اور سیرت کے طور پر بیان نہ کرتی۔ پھر بھی یہ غور کرنے کی بات ہے کہ گھر میں رہنے والی بیوی کی یہ شہادت ہے تو باہر رہنے والے لوگ آپ کی ان صفات سے کس قدر واقف نہ تھے ہوں گے۔ اسی دوران مکہ والوں نے کعبۃ اللہ کو نئے سرے سے تعمیر کرنے کا ارادہ کیا، کیونکہ کعبہ مکہ مکرمہ کی تعمیر مختلف وجوہات سے نہایت ضروری ہو گئی تھی۔ کعبہ مکرمہ کی تعمیر مختلف وجوہات سے نہایت ضروری ہو گئی تھی۔ موجودہ عمارت تعمیری اعتبار سے نامکمل بھی تھی،
انہی دنوں میں کعبۃ اللہ میں چوری کا ایک واقعہ بھی پیش آ گیا تھا۔ انہی دنوں کسی خاتون کی غفلت سے غلاف کعبہ میں دھونی دینے کے دوران آگ لگ گئی تھی۔ ادھر من جانب اللہ لکڑیوں سے لدی ہوئی ایک کشتی آندھی کے اثر سے جدہ کے ساحل سے ٹکرا گئی تھی۔ قریش نے موقع غنیمت سمجھ کر کعبے کی تعمیر کے لیے ان لکڑیوں کو خرید لیا۔ اسی کشتی میں ایک ماہر معمار بھی موجود تھا۔ قریش نے اسے بھی کام پر تیار کر لیا۔ بستی میں اعلان کر کے حلال اور پاکیزہ رقم بھی جمع کر لی۔ یہ تمام اسباب تو مہیا ہو گئے، مگر یہ تشویش پھر بھی باقی تھی کہ آیا یہ کام اللہ تعالیٰ کو بھی منظور ہے یا نہیں۔ کافی سوچ بچار کے بعد آپس کے مشورے سے انہوں نے نئی تعمیر کا ارادہ کر لیا۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر سے قبل موجودہ عمارت کو گرانا ضروری تھا۔ قریش کعبے کا بہت احترام کرتے تھے اور اس کی توہین سے ڈرتے رہتے تھے۔ انہیں یہ خوف تھا کہ کعبے کو منہدم کرنے سے کوئی مصیبت اور بلا تو نہیں آ جائے گی، اس لیے انہوں نے بہت احتیاط برتی۔ سب سے پہلے اس کام پر تمام اصحاب رائے کا اجماع و اتفاق کیا، پھر اعلان کیا کہ اس تعمیر میں حلال و طیب مال ہی لگایا جائے، سود کا، ظلم کا، جوے کا اور اسی طرح کوئی بھی مشکوک مال اس میں شامل نہ کیا جائے۔ پھر ایک شخص کے ذریعے تھوڑا سا حصہ منہدم کرا کے ایک رات گزرنے کا انتظار کیا، پھر کعبۃ اللہ میں موجود تمام خزائن نکلوا کر ایک بھروسہ مند سردار کے پاس رکھوا دیے۔ جب یہ ساری تیاریاں ہو گئیں اور کام شروع ہونے والا تھا تو انہوں نے دیکھا کہ کعبۃ اللہ کے اندر خزانوں کا جو کنواں تھا اس میں ایک اژدہا باہر آیا ہوا ہے، اور وہ جب کسی کو دیکھتا ہے تو جسم کی رگڑ سے خوفناک آواز نکالتا تھا اور منہ کھول دیتا تھا۔ ولید بن مغیرہ نے کہا، ڈرو نہیں، ہم لوگ سب کام صحیح طریقے پر کر رہے ہیں، ہمارا مقصد اچھا ہے، اللہ مدد کرے گا۔ ان لوگوں نے مقام ابراہیم پر اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کی کہ اس اژدہے سے نجات مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک بڑا پرندہ بھیجا، اس نے اس اژدہے کو اٹھا کر اجیات کی پہاڑی پر ڈال دیا۔ اس سے وہ لوگ سمجھ گئے کہ اس کام سے اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہے اور کام شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کار خیر میں بھرپور حصہ لیا، اپنے کندھوں پر پتھر ڈھو ڈھو کر معماروں تک پہنچاتے رہے۔ تعمیر کے دوران حجر اسود کا واقعہ پیش آیا کہ حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ رکھنے کا شرف حاصل کرنے کے لیے قریش کے خاندانوں میں اختلاف ہو گیا، نوبت قتل و قتال تک پہنچ گئی۔ یہی صورتحال تعمیر کا شرف حاصل کرنے کے سلسلے میں بھی پیش آ گئی تھی، مگر ولید بن مغیرہ نے کعبہ شریف کی دیواروں کے حصے بنا کر مختلف قبیلوں کے ذمے کر کے اس قضیے کو حل کر دیا تھا، مگر حجر اسود تو ایک چھوٹا سا پتھر تھا، اس میں یہ ترکیب بھی نہیں چل سکتی تھی۔ مار جب حد سے گزر گئی تو ولید بن مغیرہ نے ایک تدبیر نکالی اور کہا کہ حرم محترم میں باب بنی شیبہ سے سب سے پہلے جو شخص داخل ہو اس کو ہم اپنا حکم مان لیں گے اور وہ جو طے کر دے اس کو قبول کر لیا جائے۔ ولید کے اس مشورے سے سب نے اتفاق کر لیا اور انتظار کرنے لگے۔ سب سے پہلا شخص جو اس دروازے سے حرم میں داخل ہوئے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ لوگوں نے آپ کو دیکھ کر مزید اطمینان کا سانس لیا اور معاملہ آپ کے سپرد کر دیا۔ آپ نے ایک چادر منگائی اور اس چادر پر اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر رکھ دیا اور حکم دیا کہ تمام قبیلوں کے نمائندے اس کے اٹھانے میں شریک ہوں۔ پھر جب سب نے مل کر حجر اسود کو اس کی جگہ پر پہنچا دیا تو آپ نے اس کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر دیوار میں نصب فرما دیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خداداد، قوت فیصلہ اور حسن تدبیر سے اہل مکہ خورز جنگ سے نجات پا گئی۔ اللہم صلی وسلم علیہ وعلی آلہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچپن ہی سے ہر قسم کی برائیوں سے محفوظ رکھا تھا۔ مکے کا ماحول مشرکانہ ماحول تھا، مگر اللہ کے کرم سے آپ کا بچپن ایک دیہات میں گزر گیا۔ باشعور زندگی بکریاں چرانے میں آبادی کے باہر نکل گئی۔ جوانی تجارت کے سلسلے میں مختلف علاقوں میں صرف ہوئی۔ شادی کے بعد قومی و ملی و سماجی مسائل کے علاوہ خانگی مشاغل میں لگے رہے، اور جو وقت مکہ مکرمہ میں گزرتا اس میں آپ کعبۃ اللہ کا طواف کیا کرتے تھے، مگر نہ کبھی بتوں کی طرف توجہ کرتے نہ کبھی ان کو ہاتھ لگائے تھے، بلکہ ایک مرتبہ آپ کے غلام حضرت زید نے بچپن میں آپ کے ساتھ طواف کرتے ہوئے ایک بت کو ہاتھ لگایا
تو آپ نے انہیں تنبیہ کی اور آئندہ ایسا کرنے سے منع فرما دیا۔ پھر جیسے جیسے بعثت کا زمانہ قریب آتا جا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر خلوت اور تنہائی کا تقاضا غالب ہوتا جا رہا تھا۔ عجیب طرح کی بے چینی تھی جو دور نہیں ہو رہی تھی، ایک پیاس تھی جو بجھ نہیں پا رہی تھی۔ ان دنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اچھے خواب دیکھتے تھے اور جو خواب میں دیکھتے بیداری میں اسی طرح پاتے تھے۔ یہ زمانہ آپ نے جبل نور کے حرا نامی ایک غار میں گزارا، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کی عبادت میں منہمک رہتے تھے۔ کئی روز کا توشہ ساتھ لے جاتے، ختم ہو جاتا تو گھر تشریف لاتے، پھر چلے جاتے۔ کبھی حضرت خدیجہ خود اپنا آپ کا کھانا پہنچا آتی تھی۔ 3 سال تک یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا۔ جب آپ کی عمر شریف کے 40 سال مکمل ہو چکے تو ایک دن اسی غار میں ایک فرشتے کو دیکھا جس کے ہاتھ میں ریشم کا کپڑا تھا۔ یہ جبرائیل امین تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کپڑے پر لکھی عبارت دکھلا کر فرما رہے تھے کہ اس کو پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دیکھ کر پڑھنا نہیں جانتا، کیسے پڑھوں؟ انہوں نے آپ کو سینے سے لگا کر دبوچا، پھر فرمایا پڑھو۔ اسی طرح 3 بار ہوا۔ تیسری بار آپ نے فرمایا کہ کیا پڑھوں؟ تب جبرائیل امین نے سورہ اقرا کی ابتدائی آیتیں اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم پڑھ کر سنائی۔ یہ کلمات آپ کے دل پر نقش ہو گئے۔ جب جبرائیل خاموش ہوئے تو آپ نے بھی پڑھ دیے۔ جبرائیل نے آپ کو وضو نماز کی عملی مشق کرائی، اس کے بعد اطلاع دی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں جبرائیل ہوں۔ یہ رمضان المبارک کی 17ویں تاریخ پیر کا دن اور صبح کا سہانا وقت تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صحیح قول کے مطابق 40 سال کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زبردست ذمہ داری اور اس کی اہمیت کو محسوس فرما کر سہمے اور گھبرائے ہوئے حضرت خدیجہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا مجھے اڑا دو، مجھے اڑا دو۔ حضرت خدیجہ نے اس بے چینی کی وجہ پوچھی تو آپ نے سارا قصہ کہہ سنایا اور فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ حضرت خدیجہ نے خوب تسلی دی اور عرض کیا کہ آپ کو بشارت ہو، آپ ہرگز مت ڈریے، خدا کی قسم اللہ پاک آپ کو کبھی رسوا نہ کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ناداروں کی خبر گیری فرماتے ہیں، بے کسوں اور بیواؤں کی مدد فرماتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی تو دی مگر اس صورتحال کی طرف سے فکر مند بھی ہو گئی۔ ان کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل شرک چھوڑ کر اس وقت کے سچے مذہب عیسائیت کو اختیار کیے ہوئے اور اس مذہب کا علم حاصل کیے ہوئے تھے، بہت بوڑھے تھے۔ حضرت خدیجہ آپ کو ان کے پاس لے کر گئی، انہوں نے آپ سے واقعے کی پوری تفصیل سنی اور اس کے بعد فرمایا یہ جو صاحب آئے تھے وہ اللہ کا فرشتہ ہے جو انبیاء کرام کے پاس ہی آتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کو نبوت مبارک ہو۔ جس وقت قوم آپ کو وطن سے بے وطن کرے گی، کاش کہ اس وقت تک میں نصرت کے قابل رہتا تو آپ کی مدد ضرور کرتا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے پوچھا کیا میری قوم مجھے بے وطن کرے گی؟ انہوں نے کہا ہاں، کوئی بھی شخص جب وہ پیغام لے کر آتا ہے جو آپ لے کر آئے ہیں تو قوم اس کی مخالفت شروع کر دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے متعلق خبر تو اللہ کے حکم سے تمام انبیاء حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک سبھی دیتے آ رہے تھے، اور جیسے جیسے زمانے بعثت قریب آتا جا رہا تھا اس زمانے کے اہل علم و خبر کی گفتگو میں بھی کسی نہ کسی طرح آپ کا ذکر مبارک نکل ہی جاتا تھا۔ بالخصوص یہودی اور عیسائی تو بہت تفصیل سے آپ کی ولادت، شکل و شباہت، نبوت، ہجرت اور سیرت وغیرہ کے بارے میں لوگوں کے سامنے ذکر کرتے تھے۔ اخیر میں تو یہ لوگ بڑی شدت و بے چینی سے آپ کے ظہور کا انتظار بھی کرنے لگے تھے، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو گیا اور وہ بھی ان ساری علامات اور آیات کے ساتھ جنہیں وہ جانتے تھے اور بیان کرتے تھے، تو ان میں سے اکثر لوگ آپ پر ایمان لانے میں شرم محسوس کرنے لگے اور بغض اور حسد کے شکار ہو گئے۔ اسی طرح مکے کے مشرکین میں کچھ لوگ جو کاہن تھے وہ بھی جنات کے ذریعے معلوم کردہ آسمانی آثار و قرائن سے آپ کے بارے میں بہت کچھ کہتے رہتے تھے۔
مثلا مدینے کے ایک قبیلہ بنی عبد الاشہل میں ایک یہودی رہتا تھا. وہ ایک دن اپنے گھر سے باہر نکلا اور ایک جگہ بیٹھ کر لوگوں کے سامنے قیامت اور موت کے بعد کے حالات، حساب کتاب، میزان عدل اور جنت دوزخ وغیرہ کا تفصیل سے ذکر کیا. سننے والے سب مشرکین تھے، انہیں ان باتوں پر یقین نہیں تھا. ان لوگوں نے پوچھا کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ سب ہونے والا ہے؟ کیا لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اس نے کہا بے شک جانتا ہوں. پھر ان لوگوں نے پوچھا اس کی دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا وہ ہستی جو اس علاقے میں ظاہر ہونے والی ہے. ان لوگوں نے پوچھا وہ کب ظاہر ہوگی؟ تو اس نے مجلس میں موجود ایک بچے کی طرف اشارہ کر کے کہا اگر یہ بچہ اپنی عمر پوری کر لے تو یہ ان کو اپنی زندگی میں دیکھ سکتا ہے. وہ بچہ حضرت سلمہ بن سلامہ تھے. وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اس وقت یہ یہودی عالم زندہ تھا. ہم لوگ تو آپ پر ایمان لے آئے مگر وہ ایمان نہ لایا. ہم نے اسے یاد دہانی بھی کرائی کہ تم ہی نے تو ان کے بارے میں پیشین گوئی کی تھی تو اس نے اعتراف کیا مگر بات کو ٹال دیا. اسی طرح مدینہ منورہ کے ایک قبیلہ بنو قریظہ میں ایک یہودی عالم ملک شام کے علاقے سے آ کر رہنے لگے تھے. بہت ہی نیک اور صالح تھے. لوگ ان سے اپنے لیے دعائیں کرواتے تھے اور وہ مقبول ہوتی تھی. متعدد مرتبہ ان کی دعا سے مدینے میں بارشیں ہوئیں. جب ان کی موت کا وقت قریب ہوا تو انہوں نے یہودیوں سے کہا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میں سرسبز و شاداب ملک چھوڑ کر اس بھوک اور پیاس کے ملک میں کیوں آیا؟ ان لوگوں نے کہا آپ ہی کو بہتر معلوم ہے. انہوں نے کہا میں دراصل یہاں اس نبی کے انتظار کے لیے آیا تھا جس کے ظہور کا زمانہ قریب آ گیا ہے. یہ شہر ان کی ہجرت کی جگہ ہے. میں چاہتا تھا کہ وہ میری زندگی میں ظاہر ہو جائیں تاکہ میں ان کی اتباع کر لوں کیونکہ اب ان کا ظہور بس سر پر ہی آ گیا ہے. دیکھو جب وہ یہاں آ جائیں تو تم ان سے کبھی مقابلہ نہ کرنا کیونکہ تم میں ان کے مقابلے کی طاقت ہی نہیں ہے. چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کے مقابلے کا حکم فرمایا تو ان کے کچھ نوجوانوں نے یہودیوں کو اس اللہ والے کی وصیت یاد دلائی مگر یہود نہ مانے. البتہ یہ نوجوان مسلمان ہو گئے. اسی طرح مکے میں ایک یہودی تجارت کے لیے مقیم تھا. جس شب آپ پیدا ہوئے اس نے قریش سے معلوم کیا کہ آج رات کیا کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے. ان لوگوں نے لا علمی کا اظہار کیا تو اس نے کہا کہ تحقیق کر کے بتاؤ کیونکہ آج رات اس امت کا نبی پیدا ہوا ہوگا. جب آپ کی پیدائش کی اطلاع ملی تو جا کر آپ کو اور آپ کی مہر نبوت کو دیکھا اور کہنے لگا کہ اب نبوت بنی اسرائیل سے ہمیشہ کے لیے چلی گئی. اور قریش سے کہا کہ یہ بچہ پورے علاقے پر غالب ہو کر رہے گا. جہاں تک عیسائی علماء کا تعلق ہے تو خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کا قول نقل فرمایا ہے کہ انہوں نے بنی اسرائیل سے فرمایا تھا میں تم لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں گزشتہ کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا اور ایک خاص رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد آنے والے ہیں اور ان کا نام احمد ہے. اسی طرح عباس، ورقہ بن نوفل، بحیرہ، مستورہ یہ لوگ عیسائی علماء ہیں جنہوں نے آپ کو دیکھ کر آپ کے نبی ہونے کی واضح طور پر تصدیق کی. اسی طرح ہرقل روم کے بادشاہ نے بھی جب آپ کا دعوت نامہ اسلام اس کے پاس پہنچا تو صاف کہا کہ میں پہلے سے جانتا ہوں کہ وہ ظاہر ہونے والے ہیں مگر مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ عربوں میں سے ہوں گے. میں ان تک پہنچ سکتا تو ان کے پاؤں دھوتا. یہ سب کہا مگر مسلمان نہیں ہوا. اسی طرح حضرت حلیمہ جب پہلی مرتبہ آپ کو لے کر مکہ آ رہی تھی تو حبشے کے کچھ عیسائی رستے میں مل گئے تھے جنہوں نے آپ کو دیکھ کر آپ کو اپنی گود میں لیا، بوسا دیا اور بتلایا کہ وہ لوگ آپ کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں آپ کو اور یہ کہ آپ بہت بڑی شان والے آدمی ہیں. رہ گئے مکے کے کاہن اور نجومی تو اگرچہ شریعت اسلامی میں ان کے خبروں کو کوئی اعتبار نہیں مگر ان لوگوں کی بھی آپ کی پیدائش سے قبل اور پیدائش کے بعد بے شمار پیشین گوئیاں تاریخ کی کتابوں میں ملتی ہیں. اسی طرح جنات کی طرف سے وقتاً فوقتاً پھیلائی گئی متعدد خبروں کا بھی ذکر کتابوں میں ملتا ہے. غرض یہ ہے کہ اس وقت لوگ جن ذرائع معلومات پر اعتماد کرتے تھے وہ سب آپ کی نبوت اور معجزانہ شان کی توصیف میں ایک زبان اور ایک بیان تھے. ماننا اور جاننا چاہنے والے کے لیے ان میں سے ایک بھی کافی تھی مگر جنہیں نہ ماننا تھا اور نہ جاننا تھا ان کے لیے آثار و علامات اور علم و عقل کے ہزاروں دفتر بھی بیکار تھے. تو ہی اگر نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں. بس اتنا حصہ اس وقت میں سنایا گیا ہے اور
نبوت کے بعد کا تھوڑا سا اور حصہ انشاءاللہ کچھ عصر کے بعد سنایا جائے گا، اور آپ سب حضرات سے خواہش ہے کہ یہ طے کر لیں کہ زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پوری تفصیل کے ساتھ شروع سے آخر تک پڑھیں گے۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سمجھ کر اچھی طرح مکمل پڑھ لیں گے، ان کو آپ کے خاتم النبیین ہونے میں ذرا بھی شک نہیں ہوگا۔ ان کا دل، ان کا ضمیر، ان کا اندرون پکار اٹھے گا کہ یہ آخری نبی ہے، اب اس کے بعد نبوت کی کوئی ضرورت ہی نہیں باقی ہے، اور اس کے بعد کسی نبی کے آنے کی بھی ضرورت نہیں، کسی کتاب کے اتارے جانے کی بھی ضرورت نہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے نبی کو صحیح معنوں میں جانتے نہیں، وہی طرح طرح کے شکوک و شبہات کے شکار ہوتے ہیں۔ ہم اپنے ایمان کو بچانے کے واسطے، اپنے دین کی حفاظت کے واسطے، اپنے آخری نبی محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے چمٹے رہنے اور ان کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لینے، ان کے دین پر چلنے، ان کے دین کو پھیلانے اور ان کی ذات سے سچی محبت رکھنے کے واسطے سب سے زیادہ جس چیز کے محتاج ہیں وہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔ سب سے زیادہ ہم اس کے محتاج ہیں۔ میں شب قدر میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات سنا رہا تھا، اور پھر اس کے بعد بات عقائد کے موضوع پر چلی گئی۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد فی ہدی خیر العباد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدمے میں لکھا ہے، جو ابن قیم نے لکھا ہے ان کے الفاظ میں نے اردو میں اس کتاب میں بھی ترجمہ کیے ہیں، وہی آپ کو سناتا ہوں جس سے اندازہ ہو کہ اتنے بڑے عالم دین اور اتنے بڑے محدث وہ سیرت کی اہمیت کتنی سمجھتے ہیں۔ یہ انہوں نے عنوان قائم کیا، رسول کی معرفت بندے کی سب سے اہم ضرورت ہے، اور اس کے تحت لکھتے ہیں، ان کی کتاب عربی میں ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے، اسی سے معلوم ہو گیا کہ بندوں کی سب سے بڑی اور اہم ضرورت جو تمام ضرورتوں سے مقدم اور اہم ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کی تعلیمات کی معرفت یعنی ان کی پہچان ہے، ان کی خبروں کی تصدیق اور ان کے احکام کی تعمیل ہے، اس لیے کہ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی اسی میں ہے۔ اچھے برے کی تمیز بھی انہی کے ذریعے سے ہو سکتی ہے، رضا الہی کا حصول بھی انہی کے طریق سے ہوتا ہے۔ ان کے اعمال، اقوال اور اخلاق اس قدر پاکیزہ ہیں کہ انہی کو اخلاق، اعمال اور اقوال کے پرکھنے اور اچھے برے میں تمیز کرنے کا پیمانہ بنا دیا گیا ہے، اور انہی کی مطابعت اہل ہدایت کو اہل ضلالت سے الگ کرتی ہے۔ پس امت کو نبی کی معرفت کی ضرورت اس سے بھی زیادہ ہے جتنی کی بدن کو روح کی، آنکھوں کو روشنی کی اور روح کو زندگی کی ضرورت ہے۔ پس بندوں کو دنیا میں جتنی چیزوں کا محتاج بنایا گیا ہے ان میں سب سے اہم اور بڑی ضرورت جو ہو سکتی ہے وہ بندوں کا اپنے رسول کا محتاج ہونا ہے۔ یعنی جیسے آدمی ہوا کا محتاج بنایا گیا ہے زندہ رہنے کے واسطے، پانی کا محتاج بنایا گیا ہے، روزی کا محتاج بنایا گیا ہے، نیند کا اور سونے کا محتاج بنایا گیا ہے، بہت چیزوں کا محتاج ہے انسان۔ تو فرمانے جتنی چیزوں کا انسان کو محتاج بنایا گیا ہے ان میں سب سے اہم اور بڑی ضرورت جو ہو سکتی ہے وہ بندوں کا اپنے رسول کا محتاج ہونا ہے۔ اگر مومن پل جھپکنے کے بقدر بھی نبی اور اس کی تعلیم سے غافل رہتا ہے تو اس کا دل اجڑ جاتا ہے اور وہ ماہی بے آب یعنی پانی سے ہٹا دی گئی مچھلی کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ تڑپنے لگتا ہے، مگر اس مفارقت رسول کا یعنی رسول کی جدائی کا احساس اور اس کے نقصان کا اندازہ صرف اسی دل کو ہو سکتا ہے جو دل زندہ ہو، کیونکہ مردے کا دل زخموں کی تکلیف محسوس نہیں کر سکتا۔
مردے کا دل زخموں کی تکلیف محسوس نہیں کر سکتا۔ غرض جب یہ بات ثابت ہوئی کہ آدمی کی سعادت دارین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے وابستہ ہے، تو ہر اس شخص پر جو اپنے آپ کا خیر خواہ اور اپنی نجات اور سعادت کا متمنی ہے، لازم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت سے واقفیت حاصل کر کے اس کے مطابق اپنی عملی زندگی کو سنوار لے، تاکہ ان کے متبعین کے گروہ میں شامل ہو سکے۔ یہ ضرورت اور اہمیت بیان کرنے کے بعد اس زمانے میں بھی جو لوگوں کی صورتحال تھی اس کو چھوڑ دیجئے، ادھر سنیے وہ کچھ نہیں ہوگا، آپ مریں گے جلیں گے کچھ نہیں، انشاءاللہ وہ صحیح ہو جائے گا، سب ادھر سنو، جہاں نبی کا ذکر ہوتا ہے نا وہاں پر کوئی آفت نہیں آتی، کوئی مصیبت نہیں آتی۔ تو یہ ضرورت اور یہ اہمیت جس میں سے آدھا آپ نے توجہ سے سنی ہے اور آدھی جو ہے کہیں آگ برس کے جل نہ جائیں مر نہ جائیں مل کے اس طرف متوجہ ہو کر آپ لوگوں نے سنی ہے نا۔ یہی فرق ہوتا ہے ہمارا اور صحابہ کرام کے ایمان میں۔ صحابہ کرام عبداللہ ابن زبیر نے مسجد میں نیت باندھ لی تھی، ایک سائڈ کی پوری مسجد گر گئی، وہ مٹی کے دیواروں کی ایسی کھجور کی مٹی دیوار ہوتی مسجد ہوتی تھی نا، تو نماز پڑھ رہے تھے ایک سائڈ میں، دوسرے سائڈ کی پوری مسجد گر گئی، منہدم ہو گئی، اور اس کے بعد کوئی صاحب آئے اور لوگ سب مجمع جمع ہوا، دھڑام سے آواز آئی جیسے ابھی آواز آئی تھی تو مجمع جمع ہوا، تو سلام پھیرنے کے بعد انہوں نے پوچھا ادھر سلام پھیرا، تو کہا کہ یہ سب آپ لوگ کاہے کے لیے جمع ہوئے ہیں سلام پھیرتی؟ تو لوگوں نے کہا کہ صاحب آپ جس مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں آپ بچ گئے اللہ کا کرم میں، باقی سب گر گئی ہو ادھر سے۔ اچھا مسجد یہ کب ڈھہ گئی؟ بھائی میں جب شروع کیا تھا نماز تو اچھی تھی بالکل مسجد، تو ایسی نماز پڑھتے تھے نا۔ صحابہ کرام کا ایسا حال تھا۔ ایک صحابی نفل نماز پڑھ رہے تھے رات میں، دشمن نے 3 مرتبہ تیر مارا، ابو داؤد شریف میں ہے، 3 مرتبہ تیر مارا، سینے پہ لگے، خون کے فوارے نکل گئے، لیکن 2 رکعت نماز مکمل کر کے سلام پھیر کے اپنے ساتھی کو جگایا۔ تو ساتھی کہنے لگے پہلے ہی تیر پہ کیوں نہیں جگا دیا آپ نے مجھے، ہم دونوں مل کے اس کو پکڑ لیتے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا بتائیں یار، نماز میں سورہ کہف شروع کر دیا تھا، ختم کرنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا، اس لیے میں پوری پڑھنے تک انتظار کرتا رہا، تو پوری سورہ کہف ختم ہوئی تو رکوع کیا، تب تک پڑھتے ہی رہے۔ ایسے ہوتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران میں نیزہ گھس گیا تھا اور نکالا نہیں جا سک رہا تھا، تو فرمایا جب ہم نماز شروع کر دیں تو نکال دو۔ تو کسی وقت وہ نفل کی نیت باندھے تو پہلے لوگوں نے ہاتھ سے کھینچا، ہاتھ سے نہیں نکلا تو دانتوں سے پکڑ کے کھینچ کے نکال لیا، اور جب سلام پھیرا تو فرمایا کیا آپ لوگ نیزہ نکالنے کے لیے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نکال کے فارغ ہو چکے۔ تو فرمایا مجھے کچھ احساس نہیں ہوا، یہ اللہ کے سامنے جاتے تو غیر اللہ سے کٹ جاتے تھے۔ یہ چیزیں تو اب ہم لوگوں کو بالکل عجیب محسوس ہوتی ہیں۔ وجہ اس کی ہے کہ اپنی نماز تو پورے حساب کتاب کی نماز ہے، اس حساب کتاب کی نماز میں ہم سوچتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ آج جب بھی ہم صحابہ کے واقعات، اولیاء کے واقعات سنتے، ایسا کیسا ہوتا، ویسا کیسا ہوتا، یہ ہم سوچتے ہیں۔ کیوں سوچتے ہیں؟ اپنے کو دیکھ کے سوچتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے دونوں کیسا کر سکے، یہ سوچتے ہیں۔ تو ہم کون وہ کون، زمین آسمان کا فرق ہے۔ خیر، تو یہ جو ضرورت ہے سب سے زیادہ ضرورت، اور اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ یہ جو نبی کے واقعات سے، سیرت طیبہ سے ہم بے خبر رہتے ہیں اور اس کو پڑھنے کا شوق بھی نہیں ہوتا اور دل میں اس کا اتنا خیال بھی نہیں آتا، سیرت پڑھنے کا جتنا اخبار دیکھنے کا خیال آتا ہے، روز پیپر دیکھنے کا خیال رہتا ہے، لیکن یہ دیکھنے کا اتنا بھی خیال نہیں آتا جتنا ٹی وی پر نیوز دیکھنے کا خیال آتا ہے، جتنا نیٹ پر بیٹھنے کا خیال آتا ہے، اتنا خیال بھی کبھی ہم کو سیرت طیبہ کے پڑھنے کا نہیں آتا۔ تو فرما رہے ہیں کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے نہیں ہوتا کہ ہمارا دل مردہ ہو گئے ہیں اور مردہ دل کو زخموں کی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ اچھا، اب فرما رہے ہیں کہ غرض جب یہ بات ثابت ہوئی کہ آدمی کی سعادت دارین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے وابستہ رہنے میں ہے، تو ہر اس شخص پر جو اپنے آپ کا خیر خواہ اور اپنی نجات کا متمنی ہے، لازم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ
اور آپ کی سنت سے واقفیت حاصل کر کے اس کے مطابق اپنی عملی زندگی کو سنوار لے تاکہ ان کے متبعین کے گروہ میں شامل ہو سکے۔ اس کے بعد اپنے زمانے کے لوگوں کا حال بیان کر رہے ہیں، ہم تو اس سے بہت آگے کئی سو سال کے بعد ہیں۔ کیا ہے؟ تاہم اس بارے میں لوگوں کا حال یہ ہے کہ کوئی غلو کا شکار ہے تو کوئی تفرید کا مجرم ہے، اور کوئی بدقسمت تو سرے سے محروم ہی ہے۔ بس اس لیے ہم لوگوں کو اس کی طرف خصوصیت کے ساتھ توجہ کرنا چاہیے۔ آج بھی امت مسلمہ میں یہ تینوں طبقے موجود ہیں جن کی جانب امام نے اشارہ کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اس سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ پوری امت کے نزدیک محبت رسول جزو ایمان بلکہ ایک حیثیت سے عین ایمان ہے، اور ذکر رسول اول العبادات ہے، مگر اس مادیت پرستی اور خود غرضی کے دور میں حب رسول اور ذکر رسول کی متاع دن بدن نایاب ہوتی جا رہی ہے۔ جہاں محبت کی باتیں ہیں وہاں ابلا فریبی اور طفل تسلی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور جہاں شریعت کے دعوے ہیں وہاں قاعدے قانون کی باتوں سے زیادہ کوئی شے نہیں ہے۔ یعنی اگر احادیث کا پاس ہے تو محبت کا احساس نہیں ہے، محبت کا احساس ہے تو شریعت کا پاس نہیں ہے۔ خلفائے راشدین، صحابہ و تابعین، ائمہ مفسرین، فقہاء مجتہدین، اولیاء کاملین، سب کے سب شریعت اور محبت، عقیدت اور اطاعت کے جامع تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے۔ اور پھر ایک دفعہ آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ زندگی میں کم از کم ایک دفعہ سمجھیے کہ یہ ہمارا فیصلہ پوری بے حیائی کے ساتھ ہے کہ کم سے کم زندگی میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھیں، ورنہ سچی بات یہ ہے، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی جس چیز کو محبوب بناتا ہے تو اکثر ذکر نہیں، جب کسی چیز سے محبت ہوتی ہے تو اس کا ذکر بار بار زبان پہ بے اختیار بھی آ جاتا ہے، ویسے بھی آ جاتا ہے، اس کا ذکر بغیر چاہے بھی آ جاتا ہے، ہر گفتگو میں آتا ہے، ہر ٹاپک کے بیچ میں آ جاتا ہے کسی طریقے سے، تو سچی محبت پیدا ہوگی تو پھر ہمارے لیے ذکر رسول بہت آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے اور ختم نبوت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر نوجوان، ہر بھائی جو یہاں ان پروگراموں میں شریک رہے ہیں، ختم نبوت کی حقیقت کو سمجھیں، اور جہاں دیکھیں، جہاں رہتے ہوں، جس جگہ رہتے ہوں، جہاں پڑھتے ہوں، جہاں کاروبار کرتے ہوں، جہاں بستی آبادی ہو، جن جن سے دوستی ہو، ہر ایک کو پرکھ لیں اور ہر ایک کو پرکھ کر دوستی کریں۔ کہ ایسا نہ ہو جس کی شفاعت کے سہارے پر جی رہے ہیں، قیامت کے دن ہم اس کے غداروں کے ساتھ زندگی اور دوستی گزارنے کی وجہ سے رسوا ہو جائیں اور نبی ہاتھ جھٹک دیں اور فرمائیں انہی سے مدد کرا لو جو تمہارا ایک نیا نبی اور نکلا تھا، اس سے کر لو شفاعت۔ تو اس وقت کوئی سہارا نہیں ہوگا اور کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا، اور جس کی نبی شفاعت نہیں کریں گے اس پر اللہ نظر رحمت نہیں کریں گے۔ اس لیے ہم کو ایسے لوگوں سے چوکنا رہنا چاہیے، محفوظ رہنا چاہیے، اور جس قدر ہو سکے شان ختم نبوت کا تحفظ اپنی زندگی کے فرائض میں شامل کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وعلیکم السلام۔